ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر بلند ترین صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش ہے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں لہذا فاصلہ اچھا نہیں لگتا. جو حضرات ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائیں تاکہ بات شروع کی جا سکے. ایک صلوات اور مرحمت فرمائیں پر محمد. بزرگان قوم ملت، برادران ایمان، جن آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ جمعہ کی ابتدائی دو آیتیں، پہلی اور دوسری آیت، اور انشاءاللہ کل جمعہ ہے، آپ ان آیتوں کی تلاوت فرمائیں گے. میں آپ کی خدمت عالیہ میں اس لیے کہ وقت معین ہے اور اس معین وقت ہی میں چند باتیں گزارش کرنا ہے. نجف ہند دربار امیر المومنین میں ہم سب جمع ہیں. میں آمادگی تو اس عنوان سے کر آیا تھا کہ اپنے مولا ہی کے فضائل بیان کروں گا، لیکن جب میں چلا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر کل ایمان کی خدمت میں محسن اسلام کے فضائل بیان کیے جائیں تو کچھ لطف آئے گا، اور اس حوالے سے مولا سے جو مانگا جائے گا انشاءاللہ مولا دامن مراد کو پر فرمائیں گے. اور میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ جو موضوع ہے میرا وہ محسن اسلام کے حوالے سے ہے. مدح رسول بازبان حضرت ابو طالب. بارگاہ امیر المومنین میں یہ نذران عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور میں اب اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید پر آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے. بارگاہ خداوندی سے آواز آ رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. کائنات کا ذرہ ذرہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی، جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اس میں ہر شے وہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے. وہ رب کون ہے؟ حکیم ہے،
قدوس ہے، عزیز ہے، اور خود پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اپنی 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ملک القدوس العزیز الحکیم، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ توجہ دیجئے گا، فوراً پروردگار عالم پھر آواز دیتا ہے هو الذی، اور یہ وہی خدا ہے، لفظ ہوا ضمیر ہے، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیین میں سے رسول کو مبعوث فرمایا۔ توجہ دیجئے گا، اب یہاں پر اپنے جوانوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ کے سلسلے سے علماء مفسرین ادھر ادھر بیٹھے اور کہنے لگے کہ سے مراد یہ ہے کہ رسول نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چھوٹے بچے کو اپنے کسی مکتب میں پڑھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، نرسری میں لے کر جاتے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ٹیچر کیسے ہیں، اس مدرسے کے، اس پرائمری کے، اس اسکول کے ٹیچر کیسے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا نہیں۔ یعنی ہم جیسا انسان تو یہ جانے کہ پڑھا لکھا انسان ہی بچوں کو پڑھائے گا، اور وہ اللہ نہیں جانتا کہ انسانوں کے لیے پڑھا لکھا چاہیے یا جاہل چاہیے۔ ایک صلوات بھیجے نا بر محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، اس کیا وہ پروردگار عالم نہیں جانتا؟ نہیں، وہ جانتا ہے۔ اس نے کہا ہمارے لیے تو سب سے بری صفت ہی جہل ہے۔ اس نے کہا ہمیں سب سے برا جو شے لگتی ہے وہ جہالت۔ جو ہمارے لیے جہل کو برا سمجھے وہ سید المرسلین کے لیے۔ آئیے 2 فقرے میں بات کا حل کر دوں اور اپنی منزل پر آ جاؤں۔ اگر دنیا اسلام اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ معاذ اللہ رسول نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، تو میرا بس ایک ہی سوال ہے کہ اگر پیغمبر نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مگر ایسا ہے کہ جب وہ لکھنے کے لیے قلم اور دوات مانگے تو دے دینا۔ بھئی غور فرمائیے گا، جب وہ قلم و دوات مانگے تو دے دینا۔ اب میں نے تاریخ میں دیکھا جب میرے پیغمبر نے آواز دی کہ مجھے قلم اور دوات دے دو تو نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا بھائی دے دیجئے، اس سے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ بھائی کیا سنا ہے؟ غور فرمائیے گا، اس سے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، دے دیجئے۔ جب مانگا تو نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے عزیزو یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ ہمارے پیغمبر کو ہذیان ہو گیا ہے، یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا گیا۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ دل میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر دے دیا تو لکھ دے گا، دے دیا تو لکھ دے گا، یہی بنیاد ہے۔ قلم نہ دے کر میں نے دنیا اسلام سے کہا اگر ہمت ہوگی تو دیتے، دل میں عقیدہ رکھتے ہو کہ اگر دیا تو لکھ دے گا، زبان سے کہتے ہو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، تو جس کے دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اسے مسلمان نہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اور فرمائیے گا، اسے مسلمان نہیں، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ توجہ دیجئے گا، تو اللہ نے آواز دی یہ وہ میرا پیغمبر ہے جس نے میں نے امیین میں سے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ غور فرمائیے گا، تو یہ پیغمبر وہ ہے جس کے 4 کام گنا ہے، اپنی 4 صفتیں بیان فرمائیں، درمیان میں لفظ ہوا رکھا، اور ہوا رکھنے کے بعد آواز دی یہ پیغمبر وہ ہے جسے میں بھیجنے والا ہوں۔ غور فرمائیے گا، اب پیغمبر جب آئے تو آنے کے بعد پیغمبر نے آواز دی ان بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، ان پتھروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، ان درختوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، ان ستاروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ خدا جن کو تم مان رہے ہو یہ اپاہج ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ بھائی کسی ایک کو، وہ عرب جو اپنی انا پر مر جائے، کسی ایک کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اے پیغمبر تم اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس میں
1000 عیب نکالیں گے، لیکن کسی نے نہ کہا کیوں؟ اس لیے نہیں کہا کہ اگر ہم اس کے خدا کو کہیں تو اس کا خدا پلٹ کر کہے گا پہلے میرے بندے کے مقابلے میں لاؤ۔ جس کا بندہ بے عیب ہے اس کا خدا کتنا بے عیب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، بس میں بات کو یہی سے اپنے منزل تک لانا چاہتا ہوں۔ اس اللہ نے آواز دی، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، تقدیس کر رہا ہے۔ اچھا مجھے اتنا بتا دیجئے، جو اس کی حمد و ثنا کرے، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ جو اس کی حمد و ثنا کرے، جو اس کا کلمہ پڑھے، جو اس رب کی مدح سرائی کرے، اسے دنیا اسلام مسلمان کہے گی یا کافر؟ تو ہر انسان کہے گا کہا بھائی جو اس کی تسبیح کرتا ہے وہ مسلمان، جو اس کی مدح سرائی کرے وہ مسلمان۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، توجہ دیجئے گا، اس لیے کہ قرآن نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو جو تسبیح کرے گا وہ مسلمان ہوگا یا کافر؟ تو ہر آیت کو پڑھنے والا کہے گا کہا بھائی مسلمان۔ آئیے پھر ایک اور آیت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں۔ پھر قرآن کریم نے آواز دی افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے علاوہ دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ رضا و رغبت اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہے، یا جبر و اکراہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کی تقدیس کر رہا ہے، کائنات کی تحلیل کر رہا ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، غور فرمائیے گا، جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں وہ سب اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہیں، تحلیل کر رہی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تعزیزان گرامی، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس رب کی تسبیح کر رہی ہیں، تحلیل کر رہی ہیں۔ اب ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن آواز دے رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے جو ہماری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ اشجار اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ ستارے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ دریا اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، یہ ہوائیں، خلائیں، اشجار، پتھر، زمین، آسمان، فرشتے، انسان، جن، ملائکہ سب اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ تو جب سب اس کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو اس کی تسبیح کرے اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اب مانو سورج مسلمان، غور فرمائیے گا، سورج اس کا فرما بردار لہذا مسلمان۔ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج سورج نہیں نکلے گا؟ آج دفتر میں سورج کی چھٹی کر دی گئی، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ آج رات کو چاند نہیں نکلے گا، کبھی ہوا؟ سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ تو مانو کہ چاند مسلمان، ستارے جگمگا رہے ہیں مسلمان، سورج مسلمان، یہ دن و رات مسلمان، یہ دریا مسلمان، یہ اشجار مسلمان۔ میں نے کہا بھائی مسلمان، کہا مسلمان، میں نے کہا اے امت مسلمہ ذرا مجھے اتنا بتا کہ کیوں مسلمان کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ یہ مسلمان۔ غور فرمائیے گا، جب اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا کہ یہ مسلمان۔ میں نے امت مسلمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے اتنا بتا دو کہ تم تو جب تک مسلمان نہیں مانتے جب تک کلمہ نہ سن لو۔ غور فرمائیے گا، جب تک کلمہ نہ سن لو۔ مجھے اتنا بتا سورج نے کب کلمہ پڑھا؟ مجھے بتاؤ چاند نے کب کلمہ پڑھا؟ مجھے بتاؤ ستاروں نے کب کلمہ پڑھا؟ تم نہیں بتا سکتے، کہا اس لیے کہ تمہارے کانوں تک تو یہ آوازیں آئی نہیں ہیں، تم جانتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، جسے وہ مسلمان کہہ دے۔
جسے وہ مسلمان کہہ دے بس وہ ہے مسلمان. تو اب مسلمان کیسے پتہ چلے؟ کہا اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو. بس میں آگے اپنے موضوع پر اور یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. توجہ دیجیے گا. آئیے سب سے پہلی دعوت ذو العشیرہ. دعوت ذو العشیرہ میں پہلی دعوت پیغمبر دے رہے ہیں. علی کو روز بھیج رہے ہیں، علی جاؤ بلا کر لاؤ. علی جاتے دعوت دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. وہاں پر ایک آفت جسے ابو لہب کہا جاتا ہے بیٹھی ہے، روزانہ لوگوں کو بہکا رہا ہے. تاریخ نے لکھا 3 دن تک مسلسل ابو لہب نے لوگوں کو بہکایا. رسول کھلاتے رہے، یہ کھاتے رہے، ابو لہب کے بہکائے میں آتے رہے اور جاتے رہے. اگر تاریخ حق لکھے تو کہیں نہ کہیں یہ حق آپ کو مل جائے گا. میں دنیا اسلام سے سوال کروں، یہ 3 دن کس کے گھر میں کھایا گیا اور کھلانے والا کون تھا؟ تو تاریخ لکھتی ہے کہ محسن اسلام، انہی کے گھر میں دعوت، انہی کے گھر کا کھانا، اور وہی ہے جو روز کھلا رہے ہیں. 3 دن تک ابو لہب روز بھڑکاتا رہا، لوگ جاتے رہے. بس ایک دن جب 3 دن ہو گئے اور حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ میرے بھتیجے کے منصوبے کو روز مرہ خراب کر دیتا ہے. بس چوتھا دن آیا، کھانا کھایا، ابو لہب نے بہکانا چاہا. بس جیسے ہی بہکانا چاہا، اب تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کے کاندھے پر، یا بلکہ لفظوں کو بدل کر کہوں کہ ابو لہب کی گردن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد عجیب فقرہ تاریخ نے لکھا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کہا اسکت یا عور، اے احمق خاموش ہو جا، اے احمق خاموش ہو جا. بس جیسے ہی حضرت ابو طالب نے یہ کہا، ابو لہبیت کا وہی خاتمہ ہوا. غور فرمائیے گا، ابو لہبیت کا وہی خاتمہ ہوا. پہلے دن ابو لہب اپنے منصوبے میں کامیاب، یہی ہے نا. دوسرے دن کامیاب، تیسرے دن کامیاب، اور چوتھے دن ایسا ناکام ہوا کہ قیامت تک کے لیے ناکام. تو اب میرا جملہ اگر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے تو سماعت فرما لیجئے کہ اب جب بھی ابو لہب اپنے زمانے کا ابو لہب جب بھی اپنی ناکامی کو دیکھے گا تو گھبرا کر ابو طالب کو کافر کہے گا یا نہیں؟ ایک صلوات بھیجے نا پر محمد و آل محمد. علی 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 علی. تو محسن اسلام حضرت ابو طالب نے آواز دی اسکت یا عور، احمق خاموش ہو جاؤ. اور اس کے بعد عجیب فقرہ کہا ما لکا وہذا، تو اپنی حیثیت کو پہچان اور میرے محمد کی شان تو دیکھ. تو اپنی حیثیت کو پہچان، میرے محمد کی شان تو دیکھ. یہ ابو لہب کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا ابو لہبیت کا یہی خاتمہ ہوا. اور اب مڑے مجمع کی طرف، اور مجمع کی طرف مڑنے کے بعد اب آواز دیتے ہیں واللہ لَيَقُومَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. واللہ لَيَقُومَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایک کھڑا نہ ہو جائے. جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا مجھے اتنا بتائیں، ابھی محمد نے تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا. جب پیغام نہیں پہنچایا تو ابو طالب واللہ یا اللہ کی قسم کہاں سے کہہ رہے ہیں؟
بھئی یہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ واللہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی ایک کھڑا نہ ہو جائے. اب تاریخ یہی تو لکھتی ہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو اپنا پہلو بھی بدل لیتا. اللہ اکبر. پہچانے اس ابو طالب کو کہ جس کی نظروں پر پورے سردار مکہ ٹھہر کر رہ جائیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. دو لہجے، ایک ابو لہب سے، ایک مجمع سے، اور اب مڑے پیغمبر اکرم کی طرف. اور پیغمبر اکرم کی طرف مڑنے کے بعد آواز دیتے ہیں قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے. ہم اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم نے سب کے صاحب اولاد ہیں، سب کے بھتیجے ہوں گے، کسی نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے؟ کسی نے نہیں کہا. یہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے. اور اب جو فقرہ کہا ہے، اگر یہ تاریخ اس لیے کہ لوگوں نے بہت چاہا کہ خلط ملط ہو جائے، لیکن حق ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. حضرت ابو طالب آواز دیتے قوم یا سیدی و مولائی وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اور اے میرے سید و سردار جو آپ کو پسند ہو. اس جملے کے وزن کو پہچانی. جہاں سارے دشمن بیٹھے ہیں، جہاں ابو لہب و ابو جہل جیسی آفتیں موجود ہوں، اور ایسے میں حضرت ابو طالب آواز دیتا ہے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے، جو کلام آپ کو پسند ہو، جو آپ کی مرضی ہو وہ آپ بیان کریں. اور ابھی پیغمبر ابھی اٹھے نہیں. پھر حضرت ابو طالب آواز دیتے ہیں وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیجئے. میں توجہ دیجئے گا، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیجئے. مجھے دنیا اسلام اتنا بتائے، یا تو مرسل اعظم نے پہلے ہی حضرت ابو طالب سے یہ بتا دیا، غور فرمائیے گا، حضرت ابو طالب سے پہلے ہی بتا دیا، تو اب جس سے محمد مصطفیٰ مشورہ لے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اور اگر اسے نہیں مانتے تو ماننا پڑے گا کہ جو محمد کو پتا ہے وہی ابو طالب کو بھی پتا ہے. ایک صلوات بھیجے نبر محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ. اور اب آخری فقرہ دعوت ذو العشیرہ کا. اس کے بعد حضرت ابو طالب آواز دیتے ہیں فَإِنَّكَ صَادِقٌ وَمُصَدَّقٌ. اللہ اکبر. فَإِنَّكَ صَادِقٌ وَمُصَدَّقٌ، اور اے میرے سید و سردار میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے. اے دنیا اسلام یہ بتاؤ کلمہ پڑھنا کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی اسی کو تو کہتے ہیں کسی کی تصدیق کرنا، کسی کے کلام کو سچ کہنا، کسی کی بات کو ماننا. ابھی پیغمبر نے کوئی بات نہیں کہی، ابو طالب پہلے ہی مان رہے ہیں، پہلے ہی مان رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں فَإِنَّكَ صَادِقٌ وَمُصَدَّقٌ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے. توجہ دیجئے گا، ایک لفظ کہوں. حضرت ابو طالب نے یہاں پر ایک فقرہ کہا وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ. یہ اعلان نبوت کی پہلی دعوت یہی ہے نا، دعوت ذو العشیرہ. اور رسول اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو طالب آواز دیتے ہیں وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیجئے. یہ دعوت ذو العشیرہ میں حضرت ابو طالب کا فقرہ.
نبوت کے تعارف میں توجہ دیجیے گا، میں نے کہا پروردگار آج ابو طالب ہیں جو آواز دے رہے ہیں نبوت کے لیے، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دے، تو تیرے محمد پر اور تیرے اوپر حضرت ابو طالب کا احسان ہو گیا۔ کہا اس احسان کا بدلہ انہی لفظوں میں غدیر خون کے میدان میں دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر دیا جائے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو میرے عزیزو یا تو مانو کہ یہ کلام ابو طالب کی عظمت ہے کہ اللہ ابو طالب کے کلام کو آیت بناتا چلا جاتا ہے، یا پھر ماننا پڑے گا ابو طالب اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو رہتا یہاں پر ہے لیکن لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ایک عظمت اہل بیت پر بلند ترین صلوات اور مرحمت فرمائے۔ تعزیزان کرام، یہ حضرت ابو طالب ہیں جو آواز دے رہے ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں۔ آئیے بس ایک روایت اور پڑھوں اور وہیں پر زحمت تمام ہو جائے گی۔ اعلان نبوت سے 15 سال قبل قحط پڑا حضرت ابو طالب کے دور میں۔ تاریخ نے 2 قحط لکھے ہیں، ایک حضرت ابو طالب کے دور میں، ایک حضرت عبد المطلب کے دور میں۔ حضرت ابو طالب کے دور میں یہ قحط پڑا اعلان نبوت سے 15 سال قبل۔ عالم کیا ہے؟ یہ قحط مسلسل 7 سال تک رہا۔ عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ 7 سال سے ایک قطرہ پانی کا زمین پر نہیں گرا، 7 سال سے بارش نہیں ہوئی، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ماؤں نے اپنی آغوش سے بچوں کو جدا کر دیا، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگے، اور 7 سال متواتر جو اپنے قبیلے کا سردار تھا مکے کا، وہ اپنے اپنے بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس قحط سے ہمیں نجات دو۔ جب 7 سال بیت گئے اور سارے سردار جو مکے کے تھے اپنے اپنے قبیلوں کے دعا مانگتے مانگتے تھک گئے، تو ایک دن ان سب نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا دیکھو ہم سب نے دعا کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ غور فرمائیے گا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ ایک سردار جسے سردار مکہ کہا جاتا ہے، اسے ابھی تک نہیں دیکھا گیا کہ اس نے اپنے خدا سے دعا کی ہو۔ غور فرمائیے گا، صوت العدالہ، الغدیر، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 7 سال متواتر یہ سردار مکہ دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ سب جمع ہوئے، کہا ہم 7 سال سے متواتر دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ایک سردار ہے جو سردار مکہ ہے، وہ ابھی تک دعا کرنے کے لیے حرم خدا میں نہیں آیا ہے، اس نے اپنے خدا سے دعا نہیں کی ہے، چلو اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مکے کے اپنے اپنے قبیلے کے سردار جمع ہوئے اور آئے در ابو طالب پر، اور آنے کے بعد دق الباب کیا۔ عزیزو اس جملے کی عظمت کو پہچانیے، اس دور میں ابو طالب مشکل کشا ہے، ابو طالب کے بعد علی مشکل کشا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ سارے سردار جمع ہوئے، آئے در ابو طالب پر دق الباب کیا۔ حضرت ابو طالب نے دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا کیا دیکھا؟ مکے کے اپنے اپنے قبیلے کے سردار کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا خیریت؟ کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟
کہا کہ آپ نہیں جانتے 7 سال ہو گئے قحط مکے میں پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے خداؤں سے، توجہ دیجئے گا، تاریخ کا عجیب فقرہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے خداؤں سے دعا کی لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی۔ اے ابو طالب، آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ بھئی کون نہیں فرمایا؟ ارے مکے کے کافر جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ کہا آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ، جانے کے بعد مکے میں اعلان کرو آج ابو طالب حرم خدا میں دعا کے لیے آ رہا ہے۔ ابو طالب حرم خدا میں دعا کے لیے آ رہا ہے۔ توجہ دیجئے گا، مکے میں اعلان ہوا، مکے کے سارے لوگ حرم خدا میں جمع ہو گئے۔ جب حرم خدا میں جمع ہوئے، انتظار کر رہے ہیں دیکھیں ابو طالب کس شان سے حرم خدا میں داخل ہوتے۔ غور فرمائیے گا، عجیب فقرے ہیں تاریخ کے۔ دیکھیں کس شان سے حضرت ابو طالب اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لاتے ہیں، حرم خدا میں داخل ہوں گے، کس شان سے داخل ہوں گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سب کی نظریں ہیں حضرت ابو طالب کے دروازے کی طرف، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھتے پڑھتے ایک فقرہ کہا آج مکے میں اس ابو طالب کا انتظار اللہ کرا رہا ہے، اس کے بعد ایک زمانے تک آخری ابو طالب کا انتظار کرائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور اس شان سے کھلا کہ 25 سال کا جوان آگے آگے، 25 سال کا جوان آگے آگے، ابو طالب پیچھے پیچھے۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے حضرت ابو طالب کی عمر کتنی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ اس لیے 40 سال میں اعلان نبوت، 15 نکال دیجئے، 25 بچا۔ غور فرمائیے گا، 25 سال کا جوان آگے آگے، حضرت ابو طالب پیچھے پیچھے۔ شاید ابو طالب نے آواز دی ہو اے دنیا اسلام پہچان لو، محمد کے آگے نہیں پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ محمد کے آگے نہیں پیچھے چلا جاتا ہے۔ کب بتا رہے ہیں؟ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے آئے حرم خدا میں، اور آنے کے بعد مرسل اعظم کے شانوں کو پکڑا، پشت کی خانہ کعبہ کی طرف، چہرہ کیا اپنی طرف۔ اور اب جو جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں خصوصاً اپنے جوانوں کے لیے، بزرگوں سے اصلاح چاہتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، توجہ دیجیے گا۔ چہرہ حضرت ابو طالب نے اپنی طرف کیا، پشت کی خانہ کعبہ کی طرف، اور فی البدی 42 اشعار کی نعت محمد مصطفیٰ کی شان میں کہی۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی نعت تھی جو رسول اسلام کی فضیلت میں کہی گئی۔ کہاں؟ حرم خدا میں۔ کون ہے کہنے والا؟ حضرت ابو طالب۔ دنیا آج کہتی ہے کہ یہ مرسل اعظم کی مدح نہیں کرتے، نعت نہیں کہتے۔ ارے یہ نعت ابو طالب ہی کی تو دین ہے۔ آج جو مسلمان مرسل اعظم کی مدح میں نعت پڑھ رہا ہے، یہ سنت ابو طالب پر عمل ہی تو کر رہا ہے، سنت ابو طالب پر عمل ہی تو کر رہا ہے۔ اب میں دنیا اسلام سے یہ کہنا چاہوں گا، جس کی سنت پر عمل کر رہے ہو اسی کو کافر بھی بتا رہے ہو۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے پر محمد و آل محمد۔
سیدان گرامی توجہ دیجیے گا، آہستہ آہستہ میں اپنی بات کو آپ کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 42 اشعار کی نعت، اب سارے اشعار تو میں پڑھ نہیں سکتا، اس میں کہ ایک دو شعر میں آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھوں اور اس کا تذکیہ کر دوں۔ سب سے پہلا شعر وہ پڑھا جس سے قیامت تک کے ہی مشکل کو آسان کیا۔ مسلمان آج بھی لڑ رہا ہے، پیغمبر نوری تھے یا خاکی تھے؟ ابو طالب نے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے حرم خدا میں کھڑے ہو کر آواز دی، دنیا والوں پہچانو میرے محمد کی شان کیا ہے۔ سب سے پہلا شعر آواز دی، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ایک صلوات بھیجو بر محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلا شعر حضرت ابو طالب نے پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ میرا محمد اتنے نورانی چہرے والا ہے، اگر اس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ اتنے نورانی چہرے والا ہے، اگر اس کے چہرے کا واسطہ دیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے حرم خدا میں کھڑے ہو کر آواز دی، دنیا والوں پہچان لو، تم مجھے وسیلہ سمجھ رہے تھے، میں بتا رہا ہوں قیامت تک کے لیے یہ محمد وسیلہ ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامَ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس کے بعد دوسرا شعر پڑھتے، وَمِيزَانُ صِدْقٍ لا یقص شعیرتن۔ یہ اس طرح عدل کو تولتا ہے کہ جس میں جو بال کی برابر بھی، شعیر بال کی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لا یقص شعیرتن وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنِهِ غَيْرُ عَائِلٍ۔ یہ عدل کو اس طرح سے تولتا ہے کہ جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ دو صفتیں حضرت ابو طالب نے حرم خدا میں کھڑے ہو کر مرسل اعظم کے بیان فرمائی۔ یہ میزان عدل ہے، یہ میزان صدق ہے۔ آئیے پھر قرآن کریم کی طرف چلیں۔ قرآن کریم نے آواز دی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اے میرے محمد، ہم نے تجھ میں کلمہ تمام کیا، ہم نے تجھ میں صداقت تمام کی، ہم نے تجھ میں عدل کو تمام کیا۔ 3 صفتیں، کلمہ، عدل، صداقت۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ابو طالب کا کلام اعلان نبوت سے 15 سال قبل، اور یہ آیت مدینے کی ایک زمانے بعد، تو حرم خدا میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب نے 2 لقب دیے، میزان عدل، میزان صدق۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھائی یہ کہنے لگے کہا اس آیت میں کلمہ ہے، کلمے کا لفظ نہیں آیا۔ تو آئیے چلتے ہیں کوفے میں صاحب ممبر سلونی ممبر پر آئے۔ جب پہلی مرتبہ ممبر پر آئے تو آواز دی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کونی مار کر کسی سے کہا ہم علی کو لاجواب کر دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سوال ہو چکا تھا۔ جو آج کہا جا رہا ہے کہ ہم علی کو لاجواب کر دیں، میں کہتا ہوں وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ میرے مولا نے کہا کرو، کیا سوال کرنا ہے؟ یہ شخص اٹھ کر کہتا ہے کیف خلق اللہ محمد، یہ بتائیے اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ میرا مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمدا، اللہ نے کلمہ کہا وہ کلمہ محمد بن گیا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر 3 لقب
مرسل اعظم کو دیے اور تاریخ اسلام کو بتایا کہ دنیا والوں پہچانو محمد کو، یا ابو طالب پہچانتا ہے یا اس کا لال پہچانتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والے۔ سجدان گرامی توجہ دیجیے گا، حضرت ابو طالب نے دوسرا شعر، اور اس 42 اشعار میں سے آخری شعر جو سب سے لاسٹ میں ہے، دیوان ابو طالب میں لکھا ہے آخری شعر۔ یہ پورا قصیدہ آپ کو کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گا، مختلف کتابوں میں، لیکن ایک مختصر حوالے کے لیے جو آپ کے ہاتھوں میں آسانی سے دستیاب ہو جائے، بک اسٹال موجود ہے، ابو طالب مومن قریش، اس کے لاسٹ میں جائیے، 18 اس قصیدے کے شعر آپ کو اس کتاب میں بھی مل جائیں گے۔ آخری شعر، اعوذ برب الناس من کل طاعن۔ حضرت ابو طالب نے ہاتھوں کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد آواز دی، اے رب کریم تو مجھے ہر بے ایمان سے بچا۔ حرم خدا میں کھڑے ہو کر حضرت ابو طالب آواز دے رہے ہیں، اے رب کریم تو مجھے ہر بے ایمان سے بچا۔ پیغمبر سید المرسلین سامنے، حرم خدا سامنے، ابو طالب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں، اعوذ برب الناس من کل طاعن علیم یروی یلوہ الباطل۔ اے پروردگار تو مجھے ہر غیبت شعار سے بچا، ہر بے ایمان سے بچا، ہر برے افعال کرنے والے سے بچا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب نے آواز دی، بے ایمان اور ہے، ایماندار اور ہے۔ اعوذ برب الناس اعلان نبوت سے 15 سال پہلے۔ آئیے اعلان نبوت سے 42 سال پہلے چلیں، حضرت ابو طالب کا عقد ہو رہا ہے۔ جب عقد ہو رہا ہے تب تاریخ لکھتی ہے کہ عقد کے جو صیغے ہیں وہ آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب نے پڑھے، لیکن خطبہ نکاح خود حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ خطبہ نکاح اپنا خود حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ یہ کب؟ اعلان نبوت سے 42 سال پہلے۔ کیا پڑھتے ہیں حضرت ابو طالب؟ الحمد للہ رب العالمین، غور فرمائیے گا، رب العرش العظیم والمقام الکریم والمشعر الحتیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اعلان نبوت سے 42 سال پہلے، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، اعوذ برب الناس، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا۔ کہا بھائی نہیں ہوا، تب میں نے کہا اب جاؤ مسجدوں میں، اپنے گھر میں جاؤ، قسم ہے اسی رب کی، قرآن کو کھولو اور دیکھو قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں پر ہوتی ہے۔ قرآن کی ابتدا ہے الحمدللہ رب العالمین، انتہا ہے اعوذ برب الناس۔ اللہ نے آواز دی، ابو طالب تیرا کلام ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم جب اپنی کتاب کی ابتدا کریں گے تو تیرے کلام سے، انتہا کریں گے تو تیرے کلام سے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان اکرامی، یہ ابو طالب کی ذات ہے کہ جس کے کلام کو اللہ نے قرآن بنایا۔ ابتدا ہے ابو طالب کے کلام سے، انتہا ہے ابو طالب کے کلام پر۔ اور روایت پوری کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، قصیدہ پورا ہوا، ادھر ابو طالب نے اپنے قصیدے کو تمام کیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ بلند ہوئے،
ہاتھوں کا بلند ہونا تھا، بادل جھوم جھوم کر آیا۔ اور اب جو بارش ہوئی تو مکے کا ہر فرد تھا جو جھوم رہا تھا، حرم خدا میں کھڑا ہوا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ جانور سیراب ہو گئے، انسانوں کی پیاس بجھ گئے۔ دنیا پہچانے ابو طالب کسے کہا جاتا ہے، مرسل اعظم کسے کہا جاتا ہے۔ اور اب پھر تاریخ لکھتی ہے حضرت ابو طالب نے ایسے ماحول میں حضرت محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، اپنے کاندھے پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد کہا ایھا مکہ، اے مکے کے رہنے والوں، یہ میرا محمد مستقبل کا نبی ہے، یہ مستقبل کا نبی ہے۔ حضرت ابو طالب نے حرم خدا میں کھڑے ہو کر اعلان نبوت کر دیا۔ کب؟ اعلان نبوت سے 15 سال قبل۔ اے رب کریم، یہ محسن اسلام، آواز آئی اللہ کی، اسی گھر میں محمد کے کاندھوں پر کل ایمان کے قدم نہ آئے تو اللہ نہ کہہ دینا صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ بس میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، 2 فقرے اور یہیں پر رستے مسائل لینا چاہوں گا، غور فرمائیے گا۔ یہ ہے وہ ذات ابو طالب کی جس نے بتایا مرسل کسے کہا جاتا ہے، محمد کسے کہتے ہیں، دنیا پہچانے نہ ان کے آگے چلنا جاتا ہے، نہ ان سے بلند آواز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، کسی نے سوال کیا تھا کہ ابو طالب ذرا اتنا بتائیے آپ کے بھتیجے کے سایہ نہیں ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے یہ آواز دی تھی کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ محمد کا سایہ بھی محمد کے آگے آئے۔ ارے جس کا سایہ آگے نہیں آ سکتا اس کا امتی آگے کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ اب آواز دیتے علماء مفسرین تحریر کرتے ہیں۔ یہاں سے میں اپنی بات اور بس اختتام تک منزل پہنچ رہی ہے۔ یہ ابو طالب کی ذات کہ جس نے بتایا محمد کس ذات کو کہا جاتا ہے، جس کے نہ آگے کوئی بڑھ سکتا ہے، نہ اس سے بلند آواز سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر کچھ مانگنا ہے تو اسی کے وسیلے سے مانگو۔ اللہ نے بھی یہی آواز دی، میں اپنے محمد کو اتنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ آواز آئی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے میرے حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جملہ جب، اس لیے قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بلند کوئی فقرہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آیت کو آیت سے تفسیر کی جائے تو پھر وزن اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ آئیے جناب سلیمان بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو پھیلاتے، پھیلانے کے بعد آواز دیتے انام لا صالحا ترضاه، اے پروردگار تو مجھے ایسا عمل سکھا دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے رب کریم تو مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جناب سلیمان نبی، آئیے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، اللہ نے آواز دی اے میرے موسیٰ کوہ طور پر آؤ۔ موسیٰ کوہ طور پر دوڑے ہوئے چلے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے تو سانس پھولا ہوا تھا، سانس پھول رہا تھا۔ آواز قدرت آئی اے موسیٰ اتنے دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہو، سانس پھول رہا ہے، یہ اتنی آنے میں جلدی کیوں کی؟ تو جناب موسیٰ نے آواز دی وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے پروردگار آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جناب سلیمان کی تمنا اللہ راضی ہو جائے، اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کی تمنا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تجھے اتنی نعمت دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ سب کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے قربتاً اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ عمل خیر انجام دیتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ راضی ہو جائے۔ اصحاب کرام کے لیے فقرہ ہے یا نہیں؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دعائیہ کلمہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو ایک فقرہ کہوں، انبیاء کی تمنا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مرسلین کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اصحاب کرام کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا محمد مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی تمنا محمد مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں ایک فقرہ کہوں کہ جب سارے انبیاء، سارے مرسلین، سارے اصحاب کرام مل کر محمد جیسے نہ ہوئے تو عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ اللہ نے آواز دی، اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیے معلوم ہوا اللہ نے اپنی مرضی اپنے حبیب کو دی۔ پھر قرآن کریم نے آواز دی، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہدایت ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے مومنین کو۔ کون مومنین؟ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ تمہارے لیے اجر کبیر ہے۔ اجر کبیر کیا ہے؟ جنت۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اجر کبیر سے مراد جنت ہے، تو جنت ہے کبیر۔ کبیر کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے اکبر۔ کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ یہ اکبر کیا ہے؟ پھر قرآن نے آواز دی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی مرضی اکبر۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی مرضی ہے اکبر، اور اللہ کی مرضی کس کے پاس؟ رسول کے پاس۔ اب میں ایک فقرہ کہہ کر اور ربط مسائل لینا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اللہ کی مرضی مرسل اعظم کے پاس، جنت ہے کبیر، مرضی ہے اکبر۔ اب تاریخ میں یہ جملہ تلاش کیجئے، اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ میرے مولا نے آواز دی، اے میرے اللہ میں نے ایک رکعت نماز جنت کے لالچ میں نہیں پڑھی، ایک سجدہ جہنم کے خوف سے نہیں کیا، تجھے لائق عبادت پایا، تیری عبادت کی، تجھے لائق سجدہ پایا، میں نے سجدہ کیا۔ میں نے ایک رکعت نماز بھی، ایک رکعت نماز جنت کے لالچ میں نہیں پڑھی، تو علی کو تو جنت چاہیے نہیں۔ اللہ تیرا علی اتنا بلند، یہ تو جنت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا شب ہجرت آنے دو، بستر پیغمبر پر سلائیں گے، اپنی مرضی عطا کریں گے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اللہ کے پاس عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی مرضی عطا کی اپنے حبیب کو، علی مرتضیٰ کو۔ اب اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے مرسل اعظم کو راضی کرے، علی مرتضیٰ کو راضی کرے۔ جو ان کو راضی کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔
اس لیے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہی وہ ہے کہ جو اس دین کے پاسبان ہے، محافظ ہیں، اس شریعت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، اس دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی۔ یہ مشکل کشا ہے کہ جس نے دین کو بچایا، انسانیت کو بچایا، اور یہی اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہی ابو طالب کا گھرانہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد آواز دی، اے دین اسلام اگر تجھ پہ وقت پڑے گا تو یہ ابو طالب کے پارے ہیں، یہ ابو طالب کی اولاد ہے، یہ تیرے اوپر اپنے کو نچھاور کر دے گی۔ عزیزو یہی بنیاد ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں اگر تجھے میرے سر کی ضرورت ہے تو اے اللہ کے دین میں اپنا سر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بچن فقر مصائب کے اور زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ عزادارو، حسین نے کس طرح سے مصائب برداشت کیے ہیں اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ کربلا کا میدان چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے جد پر اتنے مصائب پڑے، اتنی مصیبتیں پڑی کہ ایسے مصائب نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی مصیبت ہے۔ حسین ایک ایک چاہنے والے کو جب میدان کی طرف بھیج رہے ہیں تو حسین حسرت بھری نگاہ سے ایک ایک چاہنے والے کو دیکھتے ہیں، اے میرے بچپن کے دوست حبیب جاؤ میدان میں جاؤ۔ حسین اجازت دیتے، حبیب جاتے ہیں۔ حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کریم تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو میرا بچپن کا ساتھی ہے، میرا حبیب جا رہا ہے، میرا مسلم جا رہا ہے، یہ حرابی جو مہمان ہوا تھا اس کو میں تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں۔ حسین ایک ایک کو بھیجتے رہے۔ جب انصار اور اقربا شہید ہو چکے، مقتل لکھتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ حسین تنہا ہے جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نظر شمالاً و یمینا، حسین نے کبھی دائیں طرف دیکھا، حسین نے کبھی بائیں طرف دیکھا۔ آواز دیتے ہیں میرے شیرو، ارے کہاں ہو آؤ، تمہارا آقا تنہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچن فکر ہے، المجلس تمام ہے۔ حسین کبھی دائیں طرف دیکھتے، کبھی بائیں طرف دیکھتے، اور ایک مرتبہ خیموں کے قریب آئے اور آنے کے بعد آواز دی، اے میری بہن زینب، اے ام کلثوم، تم پر ہمارا آخری سلام، اے بیویو تم پر ہمارا آخری سلام۔ عزادارو ذرا تصور کیجئے وہ بیویاں جو دیکھ رہی ہیں کہ ناب اکبر موجود ہے، نہ قاسم ہے نہ عباس ہے، تنہا حسین، وہ بھی مقتل میں جا رہے ہیں۔ بیویوں کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ مقتل حسین کے فقرے ہیں۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، بیویاں گھیرا بنا کر کھڑی ہو گئیں، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ محمدہ، واہ علیہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، بیویاں ماتم کر رہی ہیں۔ جب بیویاں گھیرا بنا کر کھڑی ہو گئی، پھر مقتل حسین کے پھر فقرے ہیں کہ امام حسین جھکے، ایک ایک بیوی کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اے بیوی خدا حافظ، اے میری بہن زینب خدا حافظ، اے بہن ام کلثوم خدا حافظ۔ بیویوں سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ اس خیمے کی طرف پڑے جدھر سید سجاد جس خیمے میں تھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، خیمے میں داخل ہوئے، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اور ہلانے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے میرے لال غص آنکھ تو کھولو، تمہارا بابا، اجرکم اللہ، تمہارا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ سید سجاد نے غص آنکھ کھولی، اٹھنا چاہا، بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، ضعیفی کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ جناب زینب آگے بڑھی، سہارا دیا۔ حسین جو خون میں لت پت تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کو دیکھا اور ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، بابا اتنا
علی اکبر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کتنا مشکل تھا حسین پر کہ جواب دے۔ زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھ رہی تھی، دیکھیں بھیا کیا جواب دیتا ہے۔ حسین آگے بڑھے، بیٹے کو سینے سے لگا کر آواز دی، اے میرے لال بس یہ سمجھ لو اب یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اجرکم اللہ۔ سید سجاد آواز دیتے، پھوپھی اماں میرا عصا دیجئے، میری تلوار دیجئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے لال تم بیمار ہو، تم سے جہاد ساقط ہے، اب میں تم سے اجازت مانگتا ہوں، رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ آخر میں حسین نے عجیب فقرہ کہا، میرے لال اب میں میدان میں جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، لیکن میرے لال ان بیویوں کے وارث تم ہو، دیکھو زندان شام میں جاؤ گے، قید خانے میں جاؤ گے، یہ بیویاں تمہارے سپرد ہیں، لیکن قید خانے سے چھٹ کر جب مدینے جانا تو چاہنے والوں کو میرا سلام، چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا، جب ٹھنڈا پانی پیو، ہماری پیاس کو یاد کر لینا، تمہارے آقا کو بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا۔ حسین اٹھے، مقتل میں آئے، آ کر آواز دی، اے کوفیو، اے ناریو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا، تم نے میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، تم نے میرے ششماہے کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ کہہ کر حسین نے حملہ کیا۔ مقتل لکھتا ہے 7 حملے حسین نے کیے، آخری حملہ جب حسین کرتے ہیں تو آواز دیتے جاتے ہیں، اے بھیا عباس آؤ دیکھو اپنے بھائی کی جان۔ نہر کے کنارے پہنچے، بھیا کے لاشے کو دیکھا، بھیا تمہیں جنگ کا ارمان تھا، اپنے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اور یہ کہہ کر کہتے ہیں، تم نے میرے شیر کو مجھ سے چھین لیا۔ فوجوں میں علمان الحفیظ کی صدائے بلند تھی، وہ وقت آیا، آواز آئی، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین کی چلتی ہوئی تلوار نیاب میں آئی۔ اب کیا تھا؟ کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ سیدہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، وہ وقت آیا، حسین زمین پر آئے، ماں نے آغوش کو پھیلایا، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا، اے میرے بچے میں نے چکیا پیس پیس کر پالا۔ ادھر زینب سجاد کے خیمے میں پہنچی، میرے لال قیامت آ گئی، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آواز دیتے، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ بابا کا سا نو کے نیزہ، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا میں یتیم ہو گیا، اے پھوپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئی۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ رب کریم تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، شہدائے کربلا، سیران کربلا کا، معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، مومنین کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ مولا تمہارے دربار میں بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بھی زائرین تشریف لائے ہیں ان کے دامن مراد کو پر فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شیان حیدر کرار جہاں جہاں ہیں ان کی جان کو، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا، سیران کربلا کا، معبود زمانہ پرا شب ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔